السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، اس میں ہم ڈسکشن کریں گے، وہ ہمارا پچھلا جو موضوع تھا ہمارا شرک کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے، جس میں میں نے ویڈیو میں اپنے ایکسپلین کیا کہ دعا جو کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو فریاد ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ ہر چیز کو عطا کرنے کی طاقت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ قرآن کی میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں، اور احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں، اور صرف ہمیں ہر چیز چھوٹی یا بڑی ہو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے اسی ٹاپک سے میرا جو آج کی ڈسکشن ہے کہ روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ شرک شروع کیسے ہوا۔ آخر جب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو ان کو تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے جو وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، تو ان کی جو اولاد بھی آگے سے تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ تو آخر ہوا کیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اللہ کے رستے سے ہٹ کے، اور جو آدم علیہ السلام نے وحدانیت کا جو درس دیا اس سے ہٹ کے شیطان کے رستے پہ آخر کیسے چل گئے۔ کیسے آج کے جس طرح آج دیکھا جائے تو اتنے زیادہ مذاہب ہیں، اور اسلام کے اندر بھی اتنا شرک، اور اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے جو یہ ہیں یہ بھی بزرگ ایسے کر سکتے ہیں یا ویسے کر سکتے ہیں۔ تو انسان کیسے جو ہے وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹک کر غلط راستے پہ چلا گیا۔ تو اسی طرح سے اس میں ہوا یہ، جس طرح میں نے بھی اس کو پڑھا اس میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے اور ان کی اولاد بھی ہوئی، تو آگے سے صرف انہوں نے جو عبادت کی وہ اللہ تعالیٰ کی، اور روئے زمین پہ صرف ایک ہی مذہب تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے صرف۔ تو اسی طرح سے جب یہ آدم علیہ السلام سے جو آنورڈ جو بھی دین چلا وہ صرف وحدانیت کا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہوتی۔ تو اس کے بعد جب وہ قابیل حابیل کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد جو تھا وہ جو قابیل نے یہ گناہ کیا، قتل کیا اپنے بھائی کو، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ برائیوں کا آغاز ہو گیا۔ زمین پہ پہلے قتل کے بعد جو تھا وہ برائیوں کا آغاز ہو گیا۔ اس میں جو تھا وہ قابیل کے جو قبیلے والے تھے وہ ان کے اندر جو تھی برائیاں آ گئیں، اس طرح سے جو یہ زنا اور بے شرم حرکتیں اور اس طرح کی جو برائیاں تھیں معاشرے میں، وہ شرم و لحاظ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اسی کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام جو تھے وہ بھی تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور ان برائیوں سے روکا جائے۔ تو یہ کیونکہ برائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں روئے زمین کے اوپر، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو تھی وہ قابیل کے قبیلے کے خلاف جو تھی وہ جنگ بھی کی، اور جو وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی یہ جو پیغام ہے وہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، اور اس نے ان برائیوں سے منع کیا ہے، تو ان ساری برائیوں کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ان کو سب کو چھوڑ دیں۔ اور اس دور تک یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور تک جو تھی وہ شرک زمین پہ نہیں ہوا تھا۔ برائیاں بے شک آ گئی تھی، غلط کام جو تھے لوگ اس کی طرف لگ گئے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت میں کمی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شرک کی طرف نہیں گئے تھے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ حالانکہ وہ برائیوں میں لگ گئے تھے، انہوں نے برے کام کر دیے تھے، لیکن وہ شرک کی طرف نہیں نکلے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ بھی کی، نبوت بھی ان کو ملی، اور دین بھی پھیلایا انہوں نے، لیکن جو ان کے ساتھ کے جو اصحاب تھے، ہوا اس طرح سے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو جو ان کے اصحاب تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، وہ انہوں نے دین پھیلایا اس کے بعد، اور جو ہے دنیا کے اوپر جو ہے اسلام کا جھنڈا گاڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد۔ تو جو ادریس علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ نیک لوگ تھے، وہ بھی جو ہے وہ جو وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا،
حتیٰ کہ ان کے جو اصحاب تھے وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ آپ چھوٹی برائی کرتے کرتے بڑی برائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بھی اسی طرح سے ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، ان کے اصحاب کی جو وفات ہو گئی، تو شیطان نے آہستہ آہستہ جو پیچھے ان کی قوم کے لوگ تھے ان کو برگلانا شروع کیا۔ تو جس طرح بتایا بھی جاتا ہے یہ کہ شیطان جو ہے ہر نبیوں کے پاس جو ہے یا ان کی قوموں کے پاس جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے بھی بھٹکاتا رہا ہے، کہ ورقلاتا رہا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لو، یا اس طرح سے ایسے یہ بات کر لو، یا اس طرح سے یہ کام کر لو۔ اب جب آہستہ آہستہ شیطان آپ کو جو ہے وہ راہ راستے ہٹاتا ہے، تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ نہیں، ایسے کر لو۔ جس طرح چلنے کا راستہ سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا راستہ سیدھا بتایا ہے۔ شیطان آپ کے دماغ میں کیا ڈالتا ہے چیز، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس طرف سے ہو کے چلے جائیں، سیدھا راستہ یہ ہے، ہلکا سا ٹرن لے کے چلے جاتے ہیں ہم۔ جانا تو سیدھا ہی ہے، واپس اس راستے پہ پھر آپ کو جب عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر آپ کو وہ راستے سے گھوم کے ہی جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، اور آپ کو جو اتنا ٹرن لیں گے آپ اللہ کے راستے سے، وہ آپ کو پھر فیل نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ٹرن لیتے لیتے آپ راستے سے بھٹک جائیں گے، پھر یاد ہی نہیں رہے گا کہ اللہ کا راستہ تھا کون سا۔ اسی طرح سے شیطان نے ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی کیا۔ آہستہ آہستہ جو جو بھی اس کے شیطان نے ورگلایا، اس کو جو بھی شخص تھا وہاں پہ کسی نے بتایا ان کو کہ تمہارے جو قوم کے یہ لوگ تھے، جس طرح قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، سورہ نوح کے اندر میں ان کے نام میں بتاتا ہوں، جو ان کی قوم کے جو 5 لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اولیاء میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ان کے جو نام تھے وہ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ ان کے نام تھے۔ سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو جو ان کے نیک لوگ تھے، پہلے جو ان کے بستی میں لوگ تھے، ایسے انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں ان کو تو سارے بھول جائیں گے، کوئی یاد ہی نہیں رکھے گا ان کو، تو ہم ایک کام کرتے ہیں۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا اس چیز کا کہ تو ان کے نام کے نام پتھر بنا کے رکھ لیتے، پتھروں پہ ان کے ایک ایک نام کے، کہ یہ بد کا، سوا کا، یغوس کا، یعوب کا، نصر کا پتھر ہے، تاکہ ان کی یاد باقی رہ جائے۔ تو اسی طرح سے کیا، انہوں نے پتھر صرف رکھ لیے۔ اب پتھر رکھ لیے، پھر آہستہ 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 وقت گزرتا گیا، اور لوگ جو تھے وہ ان کے جنہوں نے رکھے تھے وہ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے نیک لوگوں کی یادگار بنا لی۔ اب نیک لوگوں کی یادگار بنا لی، اس کے بعد کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ ایسے رینڈملی ایک دم سے نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے کسی نے بت بنا کے کھڑا کر دیا۔ پہلے پتھر آئے، اس کے بعد پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ پتھر جو ہے، ان کی جو مورتیاں ہم بنا لیتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، کوئی ان کو یاد رہ جائے، ہمارے جو یہ ہیں نیک لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ان کے جو ہے وہ بت بنا دیے کہ یہ ان کی یادگار ہے۔ تب بھی انہوں نے اس کی پرستش شروع نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، جو لوگوں نے یادگار بنائی صرف پتھر رکھ کے وہ بھی گزر گئے، پھر جس نے ان کی مورتیاں بنائی وہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب اور نسل آ گئی اس کے اندر، تو اس کو جا کے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا یہ تو جو ہے نیک لوگ، صرف یہ پتہ چل گیا ان کو یہ لوگ نیک لوگ ہیں، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی ان کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ یہ نیک لوگ جو ہے یہ اس کام کے لیے ہیں، یہ جو ہے اللہ کے نیک لوگ ہیں، تو ہم ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے خوش ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہم یہ نعمتیں ان سے مانگتے ہیں۔ اس طرح کسی نے کوئی بت بنا لیا کہ یہ ہمیں دولت دے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا، یہ ہمیں خوشحالی دے گا، یہ ہماری پریشانیاں دور کرے گا، یا یہ بت جو ہے ہمارے بارش لے کے آئے گا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک ایک جو 5 بت وہ جو بنائے تھے انہوں نے بزرگوں کے، وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے ایک ایک صفت سے منسوب کر لیا کہ یہ چیز کا یہ بت۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے دعائیں سے ہٹ کے، ان سے مانگنے سے ہٹ کے، ان کے سامنے سجدے بھی کرنا شروع کر دیے۔ یہ ہوا اسی طرح سے کہ ان کو یہ صرف 1 سال کا، 2 سال، 10 سال کا نہیں، یہ جنریشنز کا فرق آیا۔ پہلی جنریشن نے صرف پتھر رکھے، اس کے بعد اگلی جنریشن نے اس کی مورتیاں بنائی، اس کے بعد جنریشن، کیونکہ پیچھے جنریشن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے شخص جو تھے وہ جس نے بنائی، وہ ان کے دل میں صرف احترام تھا اس کے لیے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کوئی بھول نہ جائے، ہم ان کی یادگار بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نسلیں چلتے 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 آگے جب نسل آئی تو اس نے کیا کیا، بت بنا کے، اس کے بعد جو آگے نسل آئی اس نے اس کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ انہوں نے شرک کر دیا صاف صاف،
کہ اللہ کے ساتھ یہ جو ہے دیتا ہمیں اللہ ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک لوگ ہیں، ہم ان سے مانگیں گے یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں۔ تو اس طرح سے جو آہستہ آہستہ شیطان نے انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا کر ورگلا کر غلط رستے پہ اپنے رستے پہ لگا دیا کہ انسان اللہ کے وحدانیت کے دین سے ہٹ کے سیدھے رستے سے ہٹ کے شیطان کے رستے پہ لگ گئے۔ یہی جس طرح میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ آہستہ 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 کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ پہلے جس نے یہ کام کیا اس نے کس نیت سے کیا، لیکن وہ آہستہ 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 شرک تک چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی چیز ہے کہ آج کل بھی لوگوں کا ماننا ہے یہی چیز کے اوپر، جیسا میں نے پیچھے ویڈیوز بھی دکھائی پچھلی والی ویڈیو میں، کہ لوگ اسی طرح سے جا کے درباروں کے اوپر اور قبروں پہ جا کے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہم ان سے مانگیں گے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ ہمیں جو عطا کر رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور تمام انبیاء کے واقعات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی دینے والا نہیں۔ اسی طرح سے پہلے کے لوگوں کی بھی یہی روش تھی، وہ اپنے نیک لوگوں کے یادگار پہلے بنائی انہوں نے، پھر یادگار سے بنتے 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 وہ جا کے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہی بات ہے، جو ہمارے نیک اولیاء گزرے کافی صدیوں پہلے گزرے، ان کی قبریں بنائی گئیں، قبروں کے اوپر پھر عمارت کھڑی کی گئی، عمارت بنا کے پھر لوگوں نے آہستہ 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 ان کی صرف قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی سے ہٹ کے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ صدیوں کے بعد جا کے پھر کھلے عام شرک شروع ہو گیا۔ ابھی بھی آپ جو ایک کافی جماعتیں ایسی ہیں جو ان کا ماننا ہے کہ یہ اللہ کی عطا میں سے ہمیں عطا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ جو ہے ہمیں دے رہے ہیں۔ جو حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، ان کو بھی لوگوں نے کیا کنسیڈر کیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس لیے ہم ان سے مانگ رہے ہیں، یہ جو بھی کچھ ہمیں دیں گے وہ اللہ کی مرضی سے دیں گے۔ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ سارے خزانے تو میرے ہی ہیں، اور میرے خزانوں میں کسی کا کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، جو دینے والا وہ صرف میں ہوں، میرے سے ہی مانگا جا سکتا ہے، کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے، یہی کام جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی تھے، وہ اللہ کے مانتے بھی تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہی ہمیں سب کچھ بتایا۔ اس طرح قرآن کی آیت میں بھی آیا تھا کہ ان سے جب یہ پوچھا جائے کہ کہ یہ سب کچھ زمین و آسمان میں کس نے بنایا، تو فوراً کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہ آج کل بھی یہی چیز ہے کہ پوچھا جائے، وہ یہ چیز تو اپنی سارے بیانات میں ہر چیز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں وہ ہل سکتا، کوئی بھی چیز جو ہے کائنات کے اندر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا کیا ہے، ہم اپنے بزرگوں سے اس عطا میں سے اپنا حصہ مانگ، وہی سیم ٹو سیم بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، ادریس علیہ السلام سے لے کے جو بت پرستی کا مذہب نیا بنا ان کے بعد سے لے کے، تو وہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے جو ہے شریک ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے یہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی مرضی سے عطا کر رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی 434 نمبر اس کا حدیث نمبر ہے، اس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امہات المومنین میں سے تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا۔ تو انہوں نے جو حبش کے ملک میں تھا وہ اس کا ذکر ان سے کیا کہ وہ اس طرح سے تھا، مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں وہ اسی قسم طرح کے لوگ ہیں جو ان میں سے جو نیک لوگ یا نیک آدمی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے، عبادت گاہ بنا لیتے، اس پہ پھر مورتیاں اور تصاویر رکھ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر لوگ۔ اب یہ اس وقت سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور اس سے پہلے سے یہ جو روایت ہے یہ چلتی آ رہی ہے، کوئی بھی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے یا اللہ کا ولی فوت ہو جائے یا کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ فوت ہو جائے، تو لوگ اس کے جو بعد والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی قبر کے اوپر عمارت بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس نے پہلے قبر کے اوپر عمارت بنائی اس نے شاید تعظیم کے لیے بنائی، یا اس نے اپنے بزرگ کو یہ سوچ کے بنائی کہ یہ میرے بزرگ ہیں، میں تعمیر کر دیتا ہوں، ان کی یادگار رہ جائے گی،
یا قبر بھی کسی نے اگر قبر کو پکا بھی کر دیا، چار دیواری کر دی کہ یہ جو ہے یہ میرے بزرگ کی جگہ ہے، تو یہ ان کی یادگار ہے۔ اب وہ تو شخص گزر گیا جس نے وہ جگہ بنائی، اس کے بعد آنے والی اگلی نسلوں نے اس کے اوپر عمارت بنا لی، اس سے آگے والی آنے والی نسلوں نے اس کے اوپر آنا جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آنے والی نسلوں نے پھر نسلوں نے کیا کیا، اب آہستہ آہستہ وہ جگہ شرک کے لیے جو ہے وہ مشہور ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ ماننا لوگوں کا کہ ہمارے بزرگ نے یہ چیز نعمت عطا کر دی ہے، یہ عطا کر دیا، یہ جو فیض ہے اس بزرگ سے مل گیا، یا وہاں پہ جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اب جو بھی ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، ہر ایک کا یہ نہیں ہوتا جانے کا مقصد کہ وہاں جا کے دعا مانگیں، لیکن ان کے بیچ میں بہت سی جو عوام ہے اس کی جو جانے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے ہم اس بزرگ کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگیں۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھاتا ہوں۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ سیم یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کہ ان کے بھی بت بنا لیے، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب آپ دیکھا جائے تو یہ آہستہ آہستہ وہی چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی معاشرے میں سے برائی ختم ہو تو پھر وہ آنے والی کچھ صدیوں کے بعد پھر سے وہی برائی دوبارہ جنم لیتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان مردود اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کو جو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکا کر تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، تیرے رستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اور وہاں پہ میں مشکلات کھڑے کروں گا تیرے رستے پہ چلنے کی، اور اپنا رستہ آسان کر کے دکھاؤں گا، تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کہاں سے وحدانیت کے دین سے شروع ہوا، اور شیطان کیسے کیسے اس کو رستے سے بھٹکا بھٹکا کے کہاں لے گیا، کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کتنے مذاہب ہیں، کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور کتنے زیادہ لوگوں نے شرک کے ذریعے تیار کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر جو انڈیا کے اندر یہ جو درگاہیں ہیں جو خواجہ غریب نواز کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، مزار بنایا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ جا کے کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا غریب نواز، بے شک حضور آپ دل کا حال بہتر جانتے ہیں۔ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ مرادیں پوری کر دیں، یہاں تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دلوں کے حال میں جانتا ہوں۔ ان کا کیا ماننا ہے کہ دلوں کے حال وہ خواجہ غریب نواز جانتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کہاں سے کہاں شرک کو لے گئے پھر۔ اب لوگوں نے نیک لوگوں سے کیا صحبت حاصل کی کہ ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا، انہیں کی ہی عبادت شروع کر دی۔ یہ اس ٹائم پہ شروع ہوا، اس کے بعد مشرکین مکہ تک یہی کام ہوتا رہا کہ لوگوں نے بتوں کو بنایا اس لیے تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے بت ہیں، ہم ان سے اپنی سفارش کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ سے کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ بت اس کام کے لیے ہے، یہ بت اس کام کے لیے، یہ بت اس کام کے لیے۔ اور آج کے موجودہ دور میں آپ یہ ایشیا کے ممالک جو ہیں ان کا حال یہی دیکھ لیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور سب سے زیادہ شرک انہی ملکوں میں ہمارے۔ اس کے علاوہ اگر آپ عرب میں چلے جائیں وہاں پہ شرک کی یہ فارم نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ قبر پہ جا کے کسی کی قبر بنی ہو، کسی کا مزار بنا اور وہاں پہ آنے جانا لگا ہوا، یا وہاں پہ کوئی اونچی اونچی صدائیں لگا رہا ہے۔ آج کل کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں آپ دیکھیں تو صرف یہی ہے۔ آپ بے شمار آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو ایسی ایسی لوگوں کی کارستانیاں نظر آئیں گی جو شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، گدی نشین سلسلہ مداریات کے۔ اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں، دیکھیے عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیڑ ہے اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اوپر دیکھ سکتے ہو چراغ جل رہا ہے۔ تھوڑا بتائیں آ کے لوگ یہاں نے پادل لگاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے۔ دین کے اندر ہٹ کے
کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. کسی نے کوئی مزار بنا دیا ہے، وہاں پہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. کسی نے کوئی جگہ ایسی بنا دی، مزار کی شکل ایسی بنا دی ہے کہ اس کا لوگ طواف کر رہے ہیں. کسی نے کوئی گنبد بنا دی ہے، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ جس طرح وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں انسان کو جو ہے وہ آزماؤں گا، تو شیطان انہی آزمائشوں سے ڈرا کر وہ اپنے جو ہے وہ رستے پہ لے جاتا ہے. انسان جتنے بھی لوگ یہ جاتے ہیں، یہ جو بازاروں پہ جائیں گے اور جو یہ کسی کے پاس منت مراد کے لیے جائیں گے اور کسی کے پاس جا کے وہ دھاگے باندھ کے آتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی معاملات سے ڈر کے کرتے ہیں. یہ تو اس ڈر سے، خوف سے کبھی بھی کوئی جو ہے بازار پہ آپ کو جاتا نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے بہت گناہ کر دیے ہیں تو ہماری جو ہے یہ سفارش کر کے ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں. اس ڈر سے کوئی نہیں جائے گا. کوئی بھی جاتا ہے نا ڈر سے، جس ڈر سے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہم اس میں بگڑی بنا دیں ہماری، یا ہمیں مشکل سے نظر جو ہے نکال دے، اور ایک نظر ہم پہ ڈل جائے گی تو ہماری دنیا کے کام جو ہے وہ سفل ہو جائیں گے. اسی چیزوں کو لے کے سارا جو شرک ہے وہ انہی چیزوں سے ڈرا کے شیطان نے کروایا. اور آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی اسی چیز میں لگا ہوا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کہاں انسان جاتا ہے؟ ابھی آج کل کے دور میں جو بھی یہ بزرگ ہیں وہ جس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور جو اپنے سے پیچھے جو بزرگ کئی صدیوں پہلے گزر گئے ہیں ان کے پیچھے لگاتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں، آپ بزرگ کی پیروی کریں، اس بزرگ کی پیروی کریں یا یہ کریں. اور کچھ جو ایسے ہیں لوگ جو جن کا جو دین کا جو مین موٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بزرگان دین جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، ان کا ادب آپ کے اوپر لازمی ہے. آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا تو آپ نے مان لینا ہے. بزرگ نے دن کہہ دیا تو آپ نے مان لینا. وہ کہے گا رات ہے تو مان لینا ہے. آپ نے بزرگ کے آگے بولنا نہیں ہے. آپ نے بزرگ کی بزرگی پہ سوال نہیں کرنا. اب یہ کس طرف لے جاتی ہے جب اتنا احترام جو ہے وہ صرف بزرگ کا ڈال دیا. جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے کہ جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے انہوں نے اپنے بزرگان دین سے کرنی. جس طرح کی عقیدت اللہ سے کے لیے کرنی چاہیے وہ ایسی عقیدت انہوں نے اپنے بزرگان دین کے لیے کرنی. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا نا. اب یہ جب ڈرا ڈرا کے لوگ کے دماغ میں یہ چیز پالش کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں کہ آپ نے کسی بزرگ کی بزرگی پہ سوال نہیں کرنا. آپ کے کسی بزرگ نے کوئی بھی بات کہہ دیا آپ نے مان لینا. آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں میں کس طرح سے پریزنٹ ہوں گی اس کا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حال ہو. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طرح وہ قابیل نے ایک قتل کیا تھا اور قیامت کے دن تک جب تک زمین پہ قتل ہوتے جائیں گے تو اس کے گناہ کا حصہ جو ہے وہ قابیل تک پہنچتا جائے گا، وہ اس کو ملتا جائے گا، کیونکہ پہلا گناہ جو ہے وہ قتل کا وہ اس نے کیا تھا. اسی طریقے سے شرک جس نے شروع کروایا زمین کے اوپر اس کو اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا. اسی طرح سے آج کے دور میں بھی جو لوگ اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ شرک کریں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ان کو عطا کیا ہوا ہے تو اللہ کی عطا سے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں وہ انہوں نے اپنے بزرگان دین سے، اولیاء سے جو ہے وہ ملا لی ہوئی. تو یہ جو ترغیب دے رہا ہے تو جو اس گناہ کی جو طرف جائے گا اس گناہ کے حصے دار وہ سارے لوگ ہوں جو اس طرف لگا رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ جب تک چلتا جائے گا اور اس کی آگے والی کیا فارم نکلتی ہے میں اب آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت سی کرامات کر سکتے ہیں فوت ہونے کے بعد بھی. آج بھی آپ ان سے فریاد کر سکتے ہیں، وہ ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں. اور وہ دنیا کے اندر انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو بڑا عطا کیا تو آج بھی وہ عطا کر سکتے ہیں. اور لوگوں نے بہت سی کہانیاں جو ہے نا اس بارے میں بنائی ہوئی اپنی طرف سے. تو وہ انڈیا میں جو ہے وہ ان کے بت بھی بنا لیے گئے. اسی طرح سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوگا. جو جس طرح سے ادریس علیہ السلام کے بزرگوں کو جو ہے لوگوں نے بت بنا کے آہستہ 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 ان کی پوجا شروع کر دی. اب آج کل کے دور میں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کو فوت ہوئے کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اب کے دور میں جا کے ان کا بھی بت بن گیا. اب آگے آنے والی نسلوں میں یہ چیز کیسے پریزنٹ ہوگی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اسی طرح سے پروموٹ ہوا اور اسی طرح سے انسانوں نے بت بنائے اپنے نیک لوگوں کے، اور پھر اس کے آگے سے ان کی پہلے تعظیم شروع کی، پھر کرتے 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 جا کے
اینڈ ان کا بت پرستی کا نیا مذہب نکالنے پہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہم سیدھے رستے پہ چلیں، اور ایسے لوگوں سے جو ہے ہم بچیں، اور ہمیں ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ بچائیں اس قسم کے فتنوں سے جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے پہ لگاتے ہیں لوگوں کو، اور اس یقین کو بڑھاتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں تو آپ کے کام بڑھ جائیں گے۔ جس طرح میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ انہوں نے پورا قصیدہ پڑھا کہ جو ہے کوئی کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے اور جو غریب نواز ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ فانا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے درس گیا، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے درس گیا، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے سر پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اللہ کے سوا دے ہی نہیں سکتا کسی کو، کوئی رزق، نہ کوئی نعمت، نہ کوئی تندرستی، نہ کوئی صحت، کچھ نہیں کوئی دے سکتا۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لیکن انسان جو اس طرح کے عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ اس کے بعد کہاں تک لے کے جائیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین محمد، دین ابراہیمی کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور سیدھے رستے پہ ہمیشہ چلائے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی تا قیامت۔ امید ہے جو میں نے آج یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاشرے کے اندر جو برائیاں شروع ہوتی ہیں اور بت پرستی کس طرح سے شروع ہوئی ہے، اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ سبق حاصل کیا ہوگا آپ نے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ آئی میری اس ویڈیو سے تو آپ ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلائے، برائیوں سے اور اس قسم کی جو فتنے ان سے دور رکھے، اور صراط مستقیم پہ چلائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلائیں اور اللہ کا دین پھیلانے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔